کمینہ مجھے دکھ دے کر کتنا خوش ہے، ضرور اس چڑیل سے بات کر رہا ہوگا۔ اللہ کرے دونوں کا پہلا جھگڑا شادی کی پہلی رات ہی ہو اور دونوں پوری رات ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں۔ اس سے میں نہ جانے کیا کیا سوچتی، وہ خود ہی ہنس دی۔ کچن سے نکلتے عمر نے اسے یوں خود سے ہنستے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ خوش ہے کیا؟ خود سے سوال کرتا وہ آگے بڑھ گیا۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے اور اس وقت فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ وہ بیزار سی گھر کے پچھلی سائڈ پر سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چھت سے بار بار او ہو کا شور اٹھ رہا تھا۔ لگتا ہے دلہا سے چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ اگر اس احسن کے بچے نے مجھے ریجیکٹ نہ کیا ہوتا تو آج میں بھی سب کے ساتھ خوش ہوتی۔ اسے ایک بار پھر دکھ ہوا۔ دفعہ دور، وہ خوش ہے اور میں ماتم کر رہی ہوں۔ اس نے خود کو سمجھایا۔ ایمانے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایک بار پھر وہ نمونہ کھڑا تھا۔ اف، یہ اتنا چپکو کیوں ہے؟ اور سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں مگر اس مولوی کو چین نہیں۔ وہ اس کی داڑھی اور صوم و صلات کی پابندی کی وجہ سے اسے مولوی کہتی تھی، مگر صرف دل میں۔ کیا ہوا، اداس ہو؟ اسے اسٹیچو بنے سوچوں میں گم دیکھ کے وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں اداس ہوں گی؟ ہاں، تمہارا بھائی خوشیاں منائے، جشن منائے اور میں دکھی روح بن کے اپنا تماشا بناؤں؟ اور یہ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے میرے یہاں بیٹھنے سے؟ ہاں، اندر کی تلخی کو کسی پر انڈیلنا تھا سو خوب موقع ملا۔ میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ تم جب سے آئی ہو یہاں ہی بیٹھی ہو، اور میں نماز پڑھنے آیا تھا یہاں۔ وہاں اتنا شور ہے اور بار بار سب لوگ آ جا رہے ہیں تو میں بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا وہ اس وقت بہت خاص لگ رہا تھا، یا پھر اسے لگ رہا تھا۔ 5 فٹ 11 انچ کی ہائٹ، سیدھے سیاہ سلکی بال، گندمی رنگت، روشن آنکھیں، کھڑی ناک، پتلے پتلے ہونٹ اور چھوٹے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی۔ ارے یہ اتنا پیارا ہے، اس نے اپنی بے خبری پہ حیرت ہوئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، پھر جب اس کو سلام پھیرتے دیکھا تو جلدی سے منہ دوسری طرف موڑ گئی۔ فاروق انصاری اور خالد انصاری دونوں بھائی تھے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے دونوں بھائیوں نے گھر بنائے تھے۔ فاروق انصاری اور اس کی بیوی نورین کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑی ثانیہ فاروق جو کہ خیر سے شادی شدہ تھی اور 2 بچوں کی ماں اور نہایت ہی بطونی اور خوب کہکہے لگانے والی۔ سسرال کی جھنجھٹیں بھی ناکام ہو گئی تھیں۔ ثانیہ فاروق نے ایمانے کو اس نازش علی کے لیے ریجیکٹ کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کے ساتھ ایمانے جیسی لڑکی موو نہیں کر سکتی۔ اسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیاں پسند تھیں اور نازش علی کسی مقامی کالج میں لیکچرر تھے، جبکہ ایمانے نے صرف بی اے کیا تھا۔ سو وہ جو بی اے کے بعد بیاہ کے خواب دیکھ رہی تھی، اب ریجیکٹ ہونے کے بعد آنسو بہاتی تھی۔ پھر سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا نمونہ عمر فاروق، نہایت شرمیلا، سنجیدہ، سب کا خیال رکھنے والا، جو MBA کرنے کے بعد آج کل اپنا ذاتی ایجنسی چلا رہا تھا۔ اور خالد انصاری اور ان کی بیوی رابعہ کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی روما خالد جو نہایت زندہ دل، لاپرواہ اور منہ پھٹ تھی، جبکہ اس سے چھوٹی بیٹی ایمانے اس کے برعکس سب کا خیال رکھنے والی، دل رکھنے والی اور دل کی بات دل میں رکھنے والی۔ روما کے منہ پھٹ ہونے کا اندازہ اسے لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنے بچپن کے منگیتر عمر فاروق کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا کہ اس کا گزارا عمر جیسے نمونے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جبکہ احسن نے ایمانے کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ایمانے جیسی سادہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ان باتوں کو بہت عام سمجھ کر دونوں گھرانوں میں کوئی تلخی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی نے انا کا مسئلہ بنایا تھا، مگر ایمانے کیا کرتی؟ اپنا یوں ریجیکٹ کیا جانا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔